کتنی دیر میں؟ ایک لمحے میں۔ تو بس اسی نیت سے ہم حاضر ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس عظیم علم دین کی تعلیم و تعلم کی فضیلت میں ہمارا بھی شمار فرمائے۔ کافی درد مجھ سے پہلے اہل سنت کے خطیب آپ کے سامنے رکھ رہے تھے، اور واقعی وہ ساری چیزیں اصلاح کے قابل ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے ہر جمعے میں تقریر ہو رہی، بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں؟ آج کل تو یوٹیوب ہے، لوگ موبائل پر بھی جس موضوع پر چاہتے ہیں تقریر سن لیتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی پریکٹیکلی طور پر لوگوں میں اصلاح نہیں ہے۔ اور اس سے الٹ اگر 50 سال 100 سال پہلے دیکھیں تو کئی گاؤں میں ملا کر ایک عالم ہوتا تھا۔ مسئلہ پوچھنے کے لیے لوگ خود دور دور جا کر سفر کرتے تھے۔ نماز پڑھنا ہوتا کئی کلومیٹر دور جا کر جمعے کی نماز جامع مسجد میں ادا کرتے تھے۔ اس وقت میں علماء کم تھے، تعلیم کا سلسلہ کم تھا۔ اس وقت میں علماء کثرت سے ہیں، بیانات تعلیمات خوب ہیں، مگر دونوں وقتوں میں فرق کتنا ہو گیا کہ اس زمانے میں جہاں علماء کم تھے، دور دراز رہتے تھے، مسئلہ پوچھنے کے لیے لوگ جایا کرتے تھے، تعلیم اتنی عام نہیں تھی۔ اس زمانے میں اگر چوری ہو جاتی گاؤں میں تو لوگ اگر یہ کہتے ہیں نا، جس پر شک ہوتا کہ جناب مسجد کی دیوار پر ہاتھ رکھ کے کہہ دو کہ آپ نے چوری نہیں کی۔ جو چور ہوتا حقیقت میں چور ہوتا، وہ بھی کام جاتا تھا، بہانے بناتا تھا، ہم کیوں جائیں، ہم کیوں ہاتھ رکھیں، کیا ضروری ہے؟ وہ کئی طرح کی بہانے بازیاں کرتا، مگر مسجد کی دیوار پر ہاتھ رکھ کر وہ یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں نے چوری نہیں کی۔ اور آج اتنی تعلیم عام، اتنے بیانات، اتنی تقریریں، اور جس مسجد میں تالا نہ لگایا جائے پھر اس کی خیریت نہیں۔ چاہے انورٹر چلا جائے گا، کوئی اور قیمتی چیز چلی جائے گی، حد یہ ہے کہ نل تک کھول کے لے جایا جاتا ہے۔ اور ہر آدمی سمجھتا ہے کہ کوئی غیر قوم کا شخص اتنی جرت نہیں کر پائے گا کہ وہ مومنین کے علاقے میں آ کر اور مسجد کے اندر سے کوئی چیز لے جائے۔ لے جانے والے بھی اللہ ماشاء اللہ میکزیمم جو ہوتے ہیں وہ کون ہوتے؟ مسلمان ہی ہوتے ہیں۔ آپ اس پر تھوڑا سا غور کریں کہ آخر ایسا کیوں؟ اتنی تعلیم عام ہے اور فرق نہیں پڑ رہا، بلکہ برائیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ اور پہلے کے وقت میں تعلیم اتنی عام نہیں تھی اور اتنی برائیاں بھی نہیں تھی۔ چوک کہاں ہو رہی، کمی کہاں ہو رہی؟ بس اسی پر مجھے تھوڑی سی روشنی ڈالی۔ واقعہ غوث پاک کا آپ نے 1000 بار سنا ہوگا کہ بچپن کے زمانے میں ڈاکوؤں نے لوٹا، پھر آپ کو بلایا گیا، بچے تمہارے پاس کچھ ہے؟ آپ نے بتا دیا کہ میرے پاس یہ۔ کبھی اس پر غور کرا کہ وہ لوٹنے والے پوری زندگی ڈکیتی میں گزار چکے تھے، دن رات کا مشغلہ ان کا ڈکیتی کرنا تھا۔ مگر غور کریں کہ ایک بات پر کہ سرکار غوث پاک نے کہا کہ میں نے اپنی والدہ سے وعدہ کیا ہے، جھوٹ نہیں بولوں گا، تو میں ایسا نہیں کروں گا کہ والدہ کے منہ پر تو وعدہ وفائی کی بات کروں اور پیٹ پیچھے وعدہ خلافی کروں۔ ایک جملہ ڈاکو اور پورے گروہ کے لیے ہدایت کا سبب بن جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ ہم نے بھی تو اپنے رب سے وعدہ کیا، یہ بچہ ہو کر اپنی ماں سے کیے ہوئے وعدے کو نہیں توڑ رہا تو ہم اپنے رب سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ رہے ہیں۔ ایک واقعے نے ڈاکوؤں کو توبہ بھی نصیب کی، ایمان کی جو ہے کہ حلاوت بھی عطا فرما دی، اور آج 50 تقریریں سن کر یہاں سے سنی اور یہاں سے نکالی، تو گویا کہ ہمارے ضمیر تو ان ڈاکوؤں کے دلوں سے بھی بدتر ہو چکے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بس ہمیں اسی کو ذکر کر کے میں گفتگو ختم کر دوں گا۔ وجہ کیا ہے؟ یہ فرق کہاں ہو جا رہا ہے؟ کیوں اتنے اصلاح معاشرہ کی کانفرنسیں ہونے کے باوجود بھی لوگوں میں فرق نہیں آ رہا؟ تو اس کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک بہت اہم وجہ یہ ہے کہ پہلے کے لوگوں میں جو یقین ہوتا تھا، آج کے لوگوں میں اس یقین میں کمی آ گئی۔ میرے جملوں پر آپ غور کریں۔
کس چیز میں کمی آ گئی؟ یقین. یقین وہ دولت ہے کہ جس کے پاس یہ دولت ہے پھر وہ ہر چیز سے بے نیاز. صحابہ اکرام کو کیا تھا؟ آج تو چلیے مسلمان ہونا کوئی اتنے بڑی بات نہیں ہے کہ کوئی ہم پر سختی ہو رہی ہے. آپ نے وہ دور سیرت کا ہزار بار سنا کہ اگر کسی نے اس زمانہ رسالت میں کلمہ پڑھ لیا اور ایمان لے آیا، آپ اس کو چلنے دیجیے، میری آواز آ رہی نا آپ؟ یہ چلے بند ہو، اس پر مت جائیے اور نہ ان بارش کے چھینٹوں پر جائیے. ہم تو بلکہ اس کو ایک نیک فالی کے طور پر اللہ کی رحمت ہی سمجھیں گے. حدیث پاک میں ہے اندہ ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، اللہ کے نیک بندوں کے ذکر کے وقت اللہ کی رحمت نازل ہوتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یقین پر غور کریں آپ. ایک وہ زمانہ تھا، اسلام کی سٹارٹنگ تھی، شروعات تھی. کلمہ پڑھ لینے کا مطلب ہوتا تھا اب اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دیں. جس نے کلمہ پڑھ لیا اب وہ اپنے گھر کا نہیں رہے گا، معاشرے کا نہیں رہے گا. جس کی مرضی آئے گی اسے مارے گا، جس کی مرضی آئے گی اس کا مال لوٹ لے گا، جس کی مرضی آئے گی اس کو گالی گلوچ کرے گا. تو بندہ اگر پہلے سے جانتا ہو کہ میں نے اسلام لے آیا نا تو پھر میرا جینا دوبھر ہو جائے گا، میری جائیدادیں چھین لی جائیں گی، کاروبار ختم کر دیا جائے گا، مجھے بے انتہا مارا پیٹا جائے گا. اور مار بھی کیسی، اللہ اکبر. یہ کیا کم ہے کہ جسم پر پہلے کوڑے برسائے جانا کہ کھال اتھڑ جاتی ہے، پھر اس ادھڑی ہوئی کھال پر کہ باقاعدہ خون کے چھپکے نظر آتے ہوں، اس پر پھر انگارے رکھ دیے جانے. اس زخمی جسم کو گرم گرم ریت پر لگا دیں. اور یہ صرف ایک تنہا حضرت بلال کی داستان نہیں ہے، اکثر صحابہ اکرام نے ان صعوبتوں کو جھیلا. کیا وہ عقل نہیں رکھتے تھے؟ آج اگر پتہ چل جائے نا کہ تھوڑی دیر میں یہاں بم پھوٹنے والا ہے تو کوئی یہ نہیں دیکھے گا کہ امام صاحب کا ہے، ہر آدمی اپنے رستے لگے گا اور بھاگتا بنے گا. اور وہاں وہ جان رہے ہیں کہ کلمہ پڑھنے پر اب زندگی جینا دوبھر ہو جائے گا، پھر بھی پڑھ رہے. کیوں؟ ایک بات انہوں نے رسول اللہ سے سنی کہ حضور اگر ہم اسلام لے آئیں گے، کلمہ پڑھ لیں گے، ہمیں کیا ملے گا؟ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ یقین رکھو یہ دنیا فانی ہے، آخرت کی زندگی باقی رہنے والی. یہاں اگر اسلام لا کر مصیبت برداشت کر لو گے تو آخرت کی لازوال نعمتیں تمہیں مل جائیں گی. حضور آخرت میں کیا ہے؟ چند باتیں اللہ کے محبوب نے فرمائی. جنت. جنت کیا ہے؟ فرمایا کہ اس کی وسعت یہ تم اندازہ نہیں کر سکتے. وہاں کسی قسم کی تکلیف نہیں، ہر طرح کا آرام ہے. حضور یہ جنت کیسے ملے گی؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا میں اس کا سچا رسول ہوں، جس تعلیم کو میں دوں اس پر جم جاؤں. حضور پھر ہمیں جنت مل جائے گی؟ ہاں مل جائے گی. ان جملوں پر انہوں نے ایسا یقین کیا کہ اب کھال جسم پر رہے یا چلی جائے رسول اللہ کے دین پر رہا جائے. پھر صحابہ نے مڑ کے نہیں دیکھا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ہم پر کیا گزرے گی، دشمن کیا کرے گا، بیوی بچوں کا کیا ہوگا، کوئی پرواہ نہیں. صرف کتنی بات پر؟ یقین. حضرت بلال یہ تو چونکہ پہلے سے امیہ کے غلام تھے، آزاد بھی نہیں تھے کہ اپنی مرضی سے کچھ کر سکتے. کسی کی غلامی میں ہونا اور وہاں کوئی حکومت نہیں تھی کہ کوئی غلام پر ظلم کرے تو بدلہ دلائے. اور پھر جو اس کا آقا تھا وہ سخت شدید دشمن اسلام. حضرت بلال نبی کونین سے ملاقات کرتے ہیں، اسی دنیا کی حقیقت کو سمجھتے ہیں. چند روزہ بادشاہ بھی بنیں گے تو جانا ہے، غلام بھی رہیں گے تو جانا ہے، مگر جہاں جانا ہے وہاں کی تیاری کریں، ایمان لے. پہلے ہی وہ ترش روح، وہ ظالم زد و کوب کرتا تھا. جب آپ اسلام لے آئے تو اس نے انتہا کر دی. وہ مار، وہ جسم کو چھلنی کرنا مت پوچھی. حضرت بلال نہیں جانتے تھے کیا کہ اسلام لے آؤں گا تو میرے ساتھ کیا کیا نہیں ہوگا، مگر قربان جائیں اسلام لا بھی رہے ہیں اور اس کا اظہار بھی کر رہے ہیں. سبحان اللہ. چپکے سے بھی تو لا سکتے تھے، کسی کو بتاتے نہیں نا.
مگر ایک لذت کی بات آگے تک بات ہو رہی، جس وقت حضرت عمر ایمان لائے نا تو حضرت عمر کا جلال ایمان لانے سے پہلے بھی جلال عمر ہی تھا۔ آپ جب ایمان لائے ابو جہل کے پاس گئے، کون؟ کہا عمر۔ کیا ہے؟ کہا عمر ایمان لے آئے۔ اندر سے کہتا ہے عمر ایسا ہرگز مت کرنا، مگر باہر نکل کے بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ کسی اور کے پاس گئے، کیا ہے؟ عمر ایمان لے آیا۔ نہیں عمر ایسا مت کرنا، باہر کوئی نہیں نکل رہا۔ عمر دروازہ جا کر لوگوں کو کیوں بتا رہے کہ عمر ایمان لے آئے؟ تو حضرت عمر میں یہ جذبہ تھا کہ میرے اور دینی بھائی ایمان لے آئے، انہیں مارا جا رہا ہے، عمر کیوں بچا ہوا ہے؟ سبحان اللہ۔ یہ عمر سے نہیں دیکھا جاتا کہ اس کے دینی بھائیوں کو تکلیف ہو اور عمر چین سے رہے۔ عمر بھی یہ چاہتا ہے کہ اس پر بھی ظلم ہو تاکہ اپنے دینی بھائیوں کا شریک ہو جائے۔ سبحان اللہ۔